بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 3 حصوں میں آج کا پروگرام ڈیوائیڈڈ ہوگا۔ دوسرے سے میں بات کریں گے جناب قمر زمان قاہرہ صاحب سے کہ نئے وزیر اعظم جو آئے ہیں پیپلز پارٹی کتنا راضی ہے۔ یعنی قاہرہ صاحب مسلسل یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب 90 دن سے اوپر الیکشن نہیں جا سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہو۔ اب بھی کیا ان کو یہ لگتا ہے؟ نہیں، اس پہ بات کریں گے پروگرام کے آخری حصے میں۔ ایک میرے اور آپ کے عوام کے سے جڑے ایک بڑے اہم مسئلے پہ بات کریں گے پروگرام کے آغاز میں، لیکن ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آج کی پہلی سٹوری، نگراں وزیر اعظم بن گئے جناب انوار الحق کاکڑ صاحب۔ باپ پارٹی سے ان کا تعلق تھا، ان کی آخری سیاسی وابستگی، پھر ابھی انہوں نے وزیر اعظم بننے کے بعد اس سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ باپ پارٹی، اگر ایک مختصر سی تاریخ تھوڑا سا ہم ذرا ریویو کر لیں اور پھر ذرا آپ کو آج کے موضوع پر لائیں تو بڑی انٹرسٹنگ سی ہسٹری ہے، جس میں قصہ مختصر یہ ہے کہ 2013 کے الیکشن ہوا، نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، نون لیگ کی گورنمنٹ آئی، 18 میں پی ٹی آئی کی آئی تھی، 13 میں نون لیگ کی آئی، نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، پھر وہ ہٹ گئے، پینیما ہو گیا۔ یہ 18 کے آس پاس کی بات ہے، ٹینیور ختم ہونے والا تھا نون لیگ کا، اور اس وقت وزیر اعظم تھے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، نون لیگ کے۔ بلوچستان میں بھی نون لیگ کی حکومت تھی، ان کے وزیر اعلیٰ تھے جناب ثناء اللہ زوہری صاحب۔ خبریں عام تھی کہ نون لیگ کے معاملات بہت خراب ہیں، اگلے الیکشن میں نون لیگ کا راستہ روکنا ہے، اور ایسے میں خبر آئی کہ ممکن ہے کہ نون لیگ اپنی بلوچستان کی حکومت کھو دے، اور یہ گویا آغاز ہوگا کہ نون لیگ کا تو کام خراب ہی ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ جناب آگے سینٹ کا الیکشن بھی آنا ہے، تو تاکہ سینٹ میں پھر ظاہر اسمبلی کے ممبران کے حساب سے ہی ووٹ پڑتے ہیں، تو وہ سینٹ میں بھی کمزور ہو جائے نون لیگ اگر بلوچستان کا ہاؤس گرا دیا جائے تو۔ اگین قصہ مختصر یہ کہ 2018 کی یہ بات ہے، ثناء اللہ زوہری صاحب وزیر اعلیٰ تھے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، اور بالآخر ان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ سروائیو نہیں کر پائیں گے، اور ان کی گورنمنٹ گر گئی۔ اس میں کچھ ان کے اپنے لوگ بھی ان کے خلاف ہو گئے۔ یہ جو ثناء اللہ زوہری صاحب کی گورنمنٹ، یعنی کہ نون لیگ کی گورنمنٹ گری 2018 میں، اس کو گرانے کے جو کچھ اہم کردار تھے وہ لوگ اور کچھ اور لوگوں نے مل کر کچھ ہی دنوں بعد ایک نئی پارٹی بنا لی۔ اس پارٹی کا نام تھا بلوچستان عوامی پارٹی، باپ پارٹی۔ 2018 اناؤنس کرنے والوں جو 2 شخصیات تھیں، ان میں سے ایک انوار الحق کاکڑ صاحب تھے، جو کہ پاکستان کے اب نگراں وزیر اعظم ہیں۔ باپ پارٹی بن گئی، 2018 کا الیکشن آ گیا۔ اب الیکشن ہوا، بلوچستان کے عوام میں 65 ممبرز ہیں، باپ پارٹی کے 24 ممبرز ہو گئے، 24 لوگ، یعنی کہ 15 جیتے، پھر کچھ آزاد شامل ہوئے، سب ملا کے میں فاسٹ فارورڈ کر کے بتا رہا ہوں تو 65 میں سے 24 بن گئے، یعنی باپ پارٹی سب سے بڑی پارٹی بن گئی جو ابھی بنی تھی کل۔ نیشنل اسمبلی میں بلوچستان کی 20 سیٹیں 5 باپ پارٹی کی ہو گئی۔ جب یہ پارٹی بنی، اس کے پہلے صدر بنے تھے جناب جام کمال صاحب، پھر 2018 میں جب الیکشن جیت گئے تو پارٹی کے سی ایم بن گئے جناب جام کمال صاحب۔ داستان آگے بڑھتی ہے ان اے ویری سرپرائزنگ موو۔ 2018 سے آگے بڑھتے ہیں، 2021 میں آتے ہیں۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا انتخاب ہو رہا تھا، اپوزیشن کے امیدوار تھے گیلانی صاحب، نون لیگ چاہتی تھی ان کا امیدوار آئے، پیپلز پارٹی کا امیدوار گیلانی صاحب بن گئے سینٹ کے اپوزیشن لیڈر۔ کیوں؟ اس لیے کہ الزام باپ پارٹی پہ لگا کہ انہوں نے، حالانکہ فیڈرل میں پی ٹی آئی کے ساتھ گورنمنٹ انجوائے کر رہے ہیں وہ، لیکن پیپلز پارٹی سے اپنے معاملات ہیں یا جو بھی ہے، انہوں نے گیلانی صاحب کو ووٹ کر دیا اور گیلانی صاحب بن گئے اپوزیشن لیڈر۔ یہ سیکرٹ بیلٹ تھا، تو باپ اس کی تردید بھی کرتے کہ ہم نے تو نہیں دیا ووٹ۔ اس بات پر پی ڈی ایم میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے نوٹسز جاری کیے پیپلز پارٹی اور اے این پی کو، وہ بعد میں الگ بھی ہو گئے پیپلز پارٹی اور اے این پی سارے جھگڑے پر پی ڈی ایم سے۔ یہ سارا معاملہ ہوا۔ تھوڑا اور اگر اسی ٹائم فریز میں رہے تو جام کمال صاحب جو وزیر اعلیٰ تھے باپ کے، اب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی بات چلنا شروع ہوئی۔ اگین قصہ مختصر یہ کہ وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، اس وقت کامیاب ہو گئی کہ جب پہلے تو 24 تقریباً ایم پی ایز بلوچستان اسمبلی کی، جو کہ بی این پی مینگل سے تھے، مولانا صاحب کی پارٹی کے تھے، وہ ان کے خلاف ہوئے۔ پھر اپنی باپ پارٹی کے تقریباً 12 لوگ ان کے خلاف ہو گئے، اور جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو جام کمال صاحب کو بھی گھر جانا پڑا۔ اب جو وزیر اعلیٰ بنے وہ دوبارہ قدوس بزنجو صاحب تھے، تو یہ باپ پارٹی کے اندر ہی ایک معاملہ ہو گیا۔ فاسٹ فارورڈ کر کے آتے ہیں، اب سے کچھ دنوں پہلے یہ خبر آئی کہ باپ پارٹی اگلے الیکشن سے پہلے بکھرنے جا رہی ہے۔ کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، کچھ لوگ نون میں جا رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ اللہ جانے کیا معاملہ ہو۔ ایک ملاقات ہوئی انوار کاکڑ صاحب اور جام کمال صاحب کی اب سے کچھ دنوں پہلے، جولائی کے مہینے میں غالباً، مریم نواز شریف صاحبہ سے بھی۔ یہ ہے باپ پارٹی کا اس وقت کرنٹ سٹیٹس۔ جام کمال صاحب اس پارٹی کے بہت اہم کلید رہنما ہیں، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا۔ انوار کاکڑ صاحب کے بہت دیرینہ ساتھی بھی ہیں، ان کی آج ملاقات بھی ہوئی ہے نگراں وزیر اعظم صاحب سے، تو ان سے آج کی صورتحال اور ذرا ماضی قریب کی کچھ صورتحال پہ معصومانہ سوالات کرتے ہیں۔ جام کمال صاحب